امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی ابتدائی طور پر دو سندیں بیان کی ہیں، البتہ آخر میں یہ سند ایک ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دو مشائخ ہیں، حضرت عبدان اور بشر بن محمد۔ یہ دونوں حضرت عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ البتہ حضرت عبدان نے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد صرف ایک ظاہر کیے ہیں، جبکہ حضرت بشر بن محمد نے حضرت عبداللہ کے دو مشائخ ذکر کیے ہیں۔ ان کے بعد سلسلہ سند ایک کیا ہے امام زہری رحمہ اللہ۔ امام زہری کا تذکرہ تفصیلاً آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت امام زہری یہاں بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام زہری اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان یہاں ایک نئے شیخ ہے، یعنی عبید اللہ بن عبداللہ۔ یہ حضرت عتبہ بن مسعود کے بیٹے عبداللہ بن عتبہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ مدینہ کے فقہائے سبع جو معروف 7 فقیہ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، حضرت عبید اللہ بن عتبہ۔ معروف صحابین میں سے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ نے کل تفصیلاً سن لیا، اور ان کی مرویات کی تعداد بھی سماعت فرمانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اجود لفظ جود سے ہے، لفظ جود کے ہم شکل لفظ جود ہے، اس کا معنی بارش ہوتا ہے، جیسا کہ وہ معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ کے دوران دعا کی درخواست کی گئی تھی۔ اس میں یہ الفاظ ہیں ما جاء احد من ناحیۃ الا اخبر بالجو، کسی بھی علاقے سے آنے والے لوگوں نے اس پورا ہفتہ بھر بارش ہونے کا ذکر کیا۔ لفظ جود کا معنی عام سخاوت ہے، لیکن عربی شارحین محدثین معنی کرتے ہیں اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی۔ ویسے ہم اپنی جگہ پر بہت بڑے سبھی بنتے ہیں، اور وہ انداز جو کہ شرعی طور پر سخاوت کا انداز نہیں قرار دیا جا سکتا، اسے بھی سخاوت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا سخی ہے، اور بڑا زندہ دل ہے، بڑا مہمان نواز ہے، یہ اسے سمجھتے ہیں جی بڑی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ صاحب ایمان لوگوں کو مہمان کی تعظیم و توقیر، اکرام احترام کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مہمان جو آتا ہے، اگر کہ لوگ کہتے ہیں مہمان میزبان ہوتا ہے، لیکن مہمان میزبان نہیں ہوتا ہے، تو بڑی زبانیں رکھتا ہے۔ مہمان کی وجہ سے آج کے لوگوں کو بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے، اور لوگ صرف اپنا نام بنانے کمانے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور اس لیے عام لوگ یہ مہمانوں سے گھبراتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں مہمان یعنی کہ ایک آدمی جب مہمان بنتا ہے، آج جو میزبان ہے کل یہ دوسرے کا مہمان بنتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ چند یار ہوتے ہیں اور اکٹھے پروگرام بنا کے جاتے ہیں، آج فلانے ہوٹلے جانا ہے، اور وہاں 2-4 آدمی مل کر اتنا کھانا ایک دن میں کھا لیتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں
ماڑے گھرانے کو دے دیا جائے تو وہ سارا مہینہ گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ سخاوت نہیں ہے، نہ یہ ایسی بات ہے، بلکہ سخاوت کے لیے دونوں پہلو ہیں۔ یہاں بھی لکھا ہوا سخاوت کی تعریف میں من الجود وهو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اچھا پاکیزہ مناسب صاف ستھرا مال مستحق جس کو دینا مناسب ہے اس کو دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کہ تو میرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، تو میں حاجی آ میں تینوں، تو میرا مہمان میں تیرا مہمان، یہ تو گال کھانے والی بات ہے۔ پرانے لوگ بات کیا کرتے تھے کہ 9 دن نندا گیا تو 9 نندے دے گھر، نندا پہ کے صاحب کر لگا نندا گھر کا گھر، کیا خیال ہے؟ یہ تو خود ہی کھانے کے برابر ہو۔ تو سخاوت یا جود جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے جیسے فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ، الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سخاوت ہے کیونکہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، کسی بھی شخص میں پائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ پچھلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کر دی، الید العلیٰ المنفقہ، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دینے والا ایسے دیتا ہے مولوی صاحب اوپر سے پکڑیں، یہ کہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہے، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا الید العلیٰ المنفقہ والید السفلیٰ السائلہ، ید العلیٰ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور ید السفلیٰ سے مراد سوال کرنے والے کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن کی مختلف انداز میں، اور اچھے اوصاف کے حامل اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے جن خوبیوں کی بنیاد پر خاص وصف کے ساتھ نوازا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا اللہ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کیا تو وہ مال کی ضرورت کے باوجود، مال میں دلچسپی اور رغبت کے باوجود وہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو چھڑانے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب بھی ساتھ کہہ دیا کہ مال علی حبہ میں ضمیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے یا کہ مال کی طرف، دونوں کا احتمال مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے جو میں نے کی ہے کہ مال کی ضرورت باقی ہے، چاہت بھی ہے، رغبت بھی ہے، انسان مال کی ضرورت محسوس کرتا ہے، مال بڑھانا چاہتا ہے آئندہ حالات کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے۔ تو مال کی محبت مال کی ضرورت کی صورت میں زیادہ ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور جہاں تعالیٰ نے کہیں متقین کا ذکر کیا ہے، مومنین کا ذکر کیا ہے، محسنین کا ذکر کیا ہے، مخبتین کا ذکر کیا ہے، یعنی مختلف اوصاف سے صاحب ایمان لوگوں کو ان کے کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ ایسے ہی سورۃ نمل دیکھیں، سورۃ لقمان دیکھیں، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، مسلمین، محسنین کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر مخبت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، خوش دلی سے اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اطاعت تو کئی لوگ جو ہے نا کرتے ہیں، لیکن خوش دلی سے نہیں، چلو ہن کرنی پیندی ہے تو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخبت لفظ بھی ذکر کیا ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے، خاص بشارت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ماں ایک ہی اللہ ہے، چگے جو تھوڑا جو کہتے آئی کوئی نہیں، چوکھے ہوندے راضی کرنا مشکل ہوندا، ایک کی تو ہے، اس لیے فَلَهُ أَسْلِمُوا، لیکن کہا بشر المخبتین، حکم تمہارا ہے، ہماری پسند یہی ہے کہ آپ ہماری اطاعت کریں، لیکن خوشی سے اطاعت کرنے والے جو ہے نا ان کو بشارت دیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ ایک اچھے لوگوں کی صفت ہے، وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رغبت بھی دلائی ہے، حکم بھی دیا ہے، فضیلت بھی بتائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف دیگر اوصاف کی طرح سب سے اعلیٰ اور بہتر انداز میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے اعلیٰ منصب اور اعزاز کے لیے، نامزدگی کے لیے جو پسندیدہ آپ قرار پائیں، اس کے اندر ایک وصف یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنیادی یہ کام اللہ کا ہے نا، کسی پر خرچ کرنا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اہمیں نہیں کوئی گال باندھی ہے کہ کوئی ایسے ہی پہنچ جائے اس منصب پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز کچھ ایسا ہے کہ دیکھنے والے سب کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، کہ آپ نے کبھی لا کہا ہی نہیں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا اما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو نہیں کہا۔ اتنا انداز ہے کہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق آتا ہے کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر ایسی تیار کی جو بے مثال تھی۔ صحابہ کرام میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ترجیحی انداز میں پائی جاتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس میں، معاملات میں، دوسری چیزوں میں واقعتاً امتیازی صورت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تھے، میں دیکھا کہ جوڑا کپڑے کا وکدا پیا تو تسی لے لو، تاکہ جب وفد آئیں آپ پہنیں اور عید کے دن پہنیں، جمعہ کے لیے پہنیں۔ نبی صاحب نے دیکھا بھائی مزیدار بڑا، پر لا ينبغي هذا للمتقین، یہ تو ریشم کا بنا ہوا ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی عورت نے چادر دی بڑی اچھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، ایک صحابی نے کہا اللہ نے مجھے دے دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دی۔ لوگوں نے اس پر تنقید کی، ملامت کی کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کو پتہ بھی ہے لا يرد سائلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، تو نے یہ سوال کر لیا، پتہ بھی تھا کہ نبی پاک نے دینا ہے، چلو اگر کوئی دوسری صورت ہوتی تو پھر بھی وہ آگے لگا تو انہوں پتہ ہی نہیں گل کی ہے سر۔ نبی پاک کے بدن مبارک کو لگ گیا، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نبی پاک نے تو اپنے کرتے میں کفن دے دیا تھا عبداللہ بن ابی کو،
لیکن بہرحال اچھے لوگوں کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف کمال میں ساری مخلوقات میں سے ہی سب سے اعلیٰ اور بے مثال تھے، اس لیے اجمل بھی تھے، وہ افصح بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ اشجع بھی تھے، وہ اجود بھی تھے، اور بھی جو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے حضرت حسان بن ثابت ہے نا، احسن من کا لم تر قط عین واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے حسن و جمال کے اعتبار سے حضرت یوسف کی بڑی بات کی ہے۔ میں نے جب حضرت یوسف پر نگاہ ڈالی کمال ہی ہو گئی۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میرے خیال کے مطابق آدھا حسن اللہ نے ان کو دے دیا۔ حسن کے دو حصے بنا کے ایک حصہ ساری دنیا میں بانٹا ہے اور دوسرا اکیلے یوسف کے دے دیا۔ لیکن ایتھے صاحب کہتے تھے یوسفاں دی بات نہیں کوئی اچھی لینا سی۔ ہمارے علماء کرام آج ماشاءاللہ سیرت کے عنوان پر جلسہ ہو تو صورت بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے کا خطیب قدم 2 گھنٹے 3 گھنٹے خطاب کیا، بعد میں یہ کہا کہ میں سیرت کا حق ادا نہیں ہوا، اگلے سال پھر جلسہ کرے جائے مجھے دعوت دینا، میں آؤں گا جہاں بات چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں سے شروع کروں گا، اگلے سال ہی صحیح لا کے جانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا، اللہ اکبر، ان سے نبی پاک کا حلیہ اگر پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ دیکھنے والوں نے کہا تھا ما یحدون الیہ النظر تعظیم اللہ، نبی پاک کی تعظیم و احترام اتنا تھا کہ صحابہ کرام نظر بھر کے آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں، دیکھ سکتے بھی نہیں تھے۔ تو وہ کہتے تھے ساحر بھائی ہم نہیں بیان کر سکتے، کیوں جی تو آپ صحابی نہیں، صحابی تو ہیں، دیکھا نہیں آپ کو، لیکن ساری زندگی نظر بھر کے نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ ویسے تو نظر آ ہی جاتی ہیں نا چیزیں، آپ اسی انداز میں دیکھا ہے، ایسے بیان کرنے کے انداز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے 10 سال کی عمر میں آیا، 10 سال خدمت کی ہے۔ اوہ اللہ اکبر۔ صفت حضرت انس نے کمال کی تھی، اور آقا دی میں سیوا 10 سال کی تھی، چڑکیا دبایا ہی نہیں، وہ بات اور ہے۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر میں نے آپ کی خوشبو بھی اللہ اکبر پائی ہے، اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے جسم کو بھی ٹٹولا ہے۔ اس کے بعد میں نے پوری دنیا پہ اللہ اکبر کوئی کوشش کی ہے، لیکن کوئی عنبر یا کستوری ایسی نہیں ملی کہ اس کی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے۔ اور میں نے ریشم ٹٹولے ہیں، لیکن جتنی آپ کی ہتھیلی نرم پائی ہے اتنا کوئی ریشم بھی نرم نہیں ہے۔ علینا اللہ من کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت میں ہی عدیم النظیر اور فقید المثال تھے۔ اس لیے میں نے کہا اجمل و افصح و اکمل و اجمل افضل اجود امجد اسجد سب صفات، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ ہے اجود الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس پر کچھ کلام کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان بھی یہی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ اجود الناس کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کسی خاص زمانے اور علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے جو مقبول کے ہی قریب ہے، انا اجود ولد آدم، انسانی نسل جو ہے نا ساری کی ساری، سارے انسانوں میں سے میں زیادہ سخی ہوں۔ وَأَجْوَدُ النَّاسِ بَعْدِي رَجُلٌ عَالِمًا عِلْمًا فَنَشَرَ عِلْمَهُ، میرے بعد کوئی شخص
اللہ اکبر، مال خرچ کر کے سخاوت میں دوسرے نمبر کا درجہ نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سخی بڑا سخی قرار پاتا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے، تو وہ مال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ مال اتنا نبی پاک نے خرچ کیا تھا کہ بعد میں کسی کا حوصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک نے عام لوگوں کے متعلق بھی بتایا ہے کہ سبق درہم مئۃ الف درہم، بعض سخاوت کرنے والوں کا 1,00,000 درہم ہوتا ہے، بعض کا ایک ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ وسیع ہے، اس اعتبار سے بھی اجود تھے، اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ نبی پاک نے گھر کوئی شے رکھی ہی نہیں۔ سمجھیں گے؟ ابھی آپ کو آپ کی سخاوت کی چند مثالیں بتائیں گے جن میں یہ بات بھی آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جو ہے نا 1 درہم 1000 یا 1,00,000 درہم سے زیادہ بہتر ہونے والا، یہ ہمیشہ رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ معروف واقعہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، تو نماز کے فوراً بعد اٹھ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نکل گئے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ نبی پاک نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، آج کیوں ایسا کیا ہے؟ صحابہ کا تعجبنا لسرعت، آپ کی اس تیز کیفیت اور تیزی کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہو گئے، متعجب ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن چند لمحے کے بعد یہ آپ آ گئے، واپس آ کر آپ نے بتایا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے یاد آ گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، سونا پڑا ہوا ہے، اور میں نے اپنی جگہ پر محسوس کیا کہ شاید میں بھول جاؤں۔ ہاں جی، تو وہ ہمارے گھر میں رات گزارے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے امر تو بقسمت ہے، اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کیا مطلب ہے کہ خرچ کرنے کا انداز جو کہ انسان کے پاس پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ من تصدق وانت صحیح شہی تعمل العیش و تخشى الفقر، آپ صدقہ اس حال میں کریں کہ آپ بالکل تندرست ہوں، پتہ مرنا کوئی نہیں، ابھی ضرورتیں بھی باقی ہیں، تعمل العیش و تخشى الفقر، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابھی زندگی گزارنی ہے، اگر مال خرچ کر دیا تو تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ان حالات میں دیں تو سب سے بہتر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ کے یہ حالات اس طرح بنے ہی رہتے تھے، اور گھر کا حال بھی یہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم گھر میں بیٹھے اگر کوئی چمک کرن دیکھتے تھے تو وہ چاند کی، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند دیکھا، لیکن کالج آگ نہیں والی، ابیات رسول میں آگ نہیں جلائی جاتی۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں کر لے جی، اس کے تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ پوچھتے پھر کھاتے کیا تھے؟ کھجوریں کھاتے تھے۔ پیتے کیا تھے؟ دودھ پیتے تھے۔ کھجور اور دودھ بہترین غذا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا نہیں تو پانی پی لیتے تھے، اس میں بھی بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ کیسی سادی زندگی اور سادے سادے جواب ہیں، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ نہیں کہ ایسے ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر گھر میں 100 وسق غلہ جو ہے نا، کھجوریں اور گندم وغیرہ، جو وغیرہ تھی، پیش کیے جاتے تھے، لیکن ماحول ہی ایسا تھا، سخاوت۔ اللہ اکبر۔ حضرات نبی پاک کی ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے، ایک ہی لیڈر حضرت عائشہ، ایک ہی لیڈر حضرت زینب۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا وصف جو ہے نا وہ سخاوت میں سب سے آگے تھی، اور ایک دن ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہو گئیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ایتنا اسرع بک لحوقا، ہم میں سے سب سے پہلے اور سب سے جلدی کون آپ سے ملے گی؟ نبی پاک ہمات والوں کو نہیں ادا، تم میں سے لمبے ہاتھوں والی،
اور مجلس برخاست ہوئی، کانا پڑیا، پیمانہ پڑیا، ہاتھ میں نہ شروع کر دی۔ حضرت سودا کے ہاتھ بڑے تھے کیونکہ عظیمہ جسیمہ تھیں۔ اللہ آگے کمال ہے بھائی، سودا حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے نبی پاک کے پاس آئی بھی تو ہے، اگے بھی تو ہی، سر تو پہلا جانا ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب آپ کے پاس حضرت زینب کا انتقال ہوا سب سے پہلے جا کر ایک ہی گل ہوئی، پھر پتہ چلا کہ آپ کے ارشاد کا مطلب کیا تھا۔ ویسے لمبا ہاتھ نہیں، سخاوت مراد ہے۔ تب والا یدہ صدقہ، صدقے کی وجہ سے ان کا ہاتھ لوگوں کے میں پھیلا ہوا تھا، وسیع تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت زینب کے برابر تو سخاوت میں شاید نہ ہوں، لیکن حضرت عائشہ کا بھی کمال ہی انداز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو یہ پیشکش کی تھی، کیونکہ نبی پاک کے بعد ان کے لیے نکاح کی اجازت نہیں تھی، اس لیے جب تک کوئی زندہ رہے جس مقام سے ان کے نان و نفقہ کا انتظام نبی پاک کی زندگی میں ہوتا تھا اسی سے ہی بعد میں بھی ہوتا رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پیشکش کی تھی، چاہے تو آپ اپنے حصے کی زمین لیں اور خود کاشت کریں اور جو حاصل کر لیں، چاہے جانا جی وسق لے لیں جتنے نبی پاک کے زمانہ میں ملتے تھے، لیکن جمع کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت زبیر کے بیٹے۔ حضرت زبیر بڑے مالدار تھے جی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں باب برکت الغازی فی مالہ حیم و میتہ میں حضرت زبیر کے مال کا ذکر کیا ہے جی۔ تو حضرت زبیر کے مال میں جی برکت کا انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت زبیر کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے۔ حضرت زبیر ان کو کہتے کہ مجھے بطور امانت نہ دیں، کیونکہ امانت کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امانت کا حق بڑا ہونے کے باوجود یعنی امانت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح اگر امانت ضائع ہو جاتی ہے تو جس کی ہے اسی کی ضائع ہوتی ہے۔ یہ لوگ ویسے احتیاط کے لیے دے دیتے ہیں، آپ مجھے بطور قرض دے دیں، جب ضرورت ہو لے لیں۔ آپ کی امانتیں میں بطور امانت کے نہیں رکھوں گا، بطور قرض رکھوں گا۔ وہ پراپرٹی خریدی جاتی ہے، تو پراپرٹی میں شروع زمانے سے ہی جو ہے نا جی ایسی تاثیر ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ میں جا رہا ہوں، تو حضرت زبیر کو حضرت عبداللہ کو بلایا، یہ ان کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کو بلا کر کہا ان اکبر ہمی لدینی، مجھے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے نا قرض کی وجہ سے، جب لوگوں کو دینا نا مال وہ سب سے زیادہ مجھے پریشان کرتا ہے، اس لیے جو ہے نا جی یہ دینا آپ نے، لیکن اگر قرض ادا کر کے کوئی مال بچ گیا تیسرا حصہ تیرے بیٹوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد بیٹے حضرت زبیر کے بیٹوں سے بڑے تھے، جا اس طرح کئی چاچے چھوٹے ہوتے ہیں، بھتیجے بڑے ہوتے ہیں، تو بہرحال بہت ذرا مال ان کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پھر مالدار تھے، اسی حضرت عائشہ کے بیٹے بنے ہوتے ان کو دیتے تھے، حضرت عائشہ خرچ کر دی جاتی، ایک کو ایویں جیسے ویسے بات کی صاحب کرنے کا انداز نہیں، لیکن حضرت عائشہ نے سمجھا کہ صاحب کرتا ہے میرے نال جو دیتا ہے کتنے بے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو مینوں ایسا سے دینا ہے بعد جانے جی، تو نے دے دیا میرا ہو گیا، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، آپ کیا پوچھنے کے لگتے ہیں؟ انہوں نے اجازت بے تیرے ہاتھ بڑھنے پہنے نے، مجھے نہیں گزارا ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور گھر سے نکال دی، نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ میں قسم اٹھا کر کہا واللہ لا اکلمک ابدا، تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی آئندہ سال، گھر سے نکل جاؤ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نکال دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت عائشہ سے معافی مانگیں، صلاح کریں، نا میں بات ہی نہیں کرنی، وہ چپ خاموش۔ ایک دن کچھ لوگوں سے جو بات کی انہوں نے کہا چلو ہم کو ہلا کرتے ہیں،
2 3 4 آدمیوں کا وفد حضرت عائشہ کے قریبی، کہتے ہیں پیچھے تم ہی آ جائیں لوگ کے، ہم اجازت طلب کریں گے، ایسے انداز میں اجازت طلب کریں گے سب کے لیے اجازت ہو جائے، تم ہی آ جائیں۔ وہ گئے، جب اجازت طلب کی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ سارے آ جائیے، انہوں نے سارے آ جاؤ، ان کو کیا پتہ تھا حضرت عبداللہ بھی ہیں ساتھ، حضرت عبداللہ بھی ساتھ داخل ہو گئے، جا کے حضرت عائشہ نے پھاڑ لیا، ماسی خالہ تھی، ماں تھیں، بیٹے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رونا شروع کر دیا، وہ بھی رو رہے تھے، پھر کہا کہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی، میری قسم کا کیا بنے گا، او میں بات نہیں کروں گا نا، کہ ہو گئی گل ہے، سمجھ گئے، قسم کا کیا بنے گا، قسم کا بھی کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عائشہ کو ایک غلام پیش کیا آزاد کرنے کے لیے، حضرت عائشہ نے آزاد کیا، یہ قسم کا کفارہ، اسی یہ تھے کفارے لبنے ہولے تو ہولے جی، 60 بندیاں نو کھانا جی، زہار کی صورت میں یا روزہ توڑنے کی صورت 60 بندیاں نو کھانا، حالانکہ ایسا حکم کیا 2 مہینوں کے روزے رکھو، کیا ہے غلام آزاد کرو، 2 مہینوں کے روزے رکھو، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ اسی راکھی ہو لیا 60 بندیاں نو کھانا کا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے، حضرت صاحب 40 غلام آزاد، لے لے صدقے والے نہیں کہہ رہے، غلام کی قیمت انسان کی قیمت ہمیں اونٹ کڈا قیمتی ہوئے جی، گھوڑا کڈا قیمتی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ 40 غلام آزاد کیے، کہاں آئے ہیں ان کے پاس تبھی انہوں نے خرچ کیا۔ تو جتنے بیبیاں کا یہ حال ہے، نبی پاک کا کیا کمال ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اگر مقبول ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حالات میں بھی یہ بعض حالات دوسروں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے تھے۔ یہ ایک ہی چیز ایک اعتبار سے مفضل اور ایک اعتبار سے مفضل علیہ ہونا یہ عام معروف بات ہے، آپ کی کتابوں میں اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں سے، ولد آدم سے، ناس میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں میں اور رمضان میں اس کے اندر بھی فرق تھا۔ ماہ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، بڑا عجیب حساب ہے۔ ایک دفعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور اعتکاف کا ذکر کیا، لاہور پروگرام تھا، وہ ہر سال کراتے تھے، کافی دیر کرواتے رہے، اب تو 5-6 سال سے انہوں نے پروگرام بھی چھوڑ دیے ہیں، افطاری پروگرام ہوتے تھے۔ میں نبی پاک کا روزہ بیان کیا، نبی پاک کی اعتکاف بیان کیا۔ ایک بندہ بعد میں آتا جی اتوں تو گل لگتا ہے جی بریلوی گلاں کرتے ہیں وہ صحیح ہیں ساری، میں شاباش ہے بھائی، یہ جیڑی گل قرآن حدیث میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے، تھی اس کو بریلویوں کی بات کے ساتھ ملا دیا، انہوں نے ہوائی فائر کرنے ہوتے ہیں ہر پاسے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات میں عام لوگوں جیسے تھے، بشر تو تھے ہی، لیکن اللہ اکبر یہ نہیں کہ عام انسانوں کی طرح۔ محمد بشر لاکل بشر، الیاقوت و حجر لاکل حجر، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل، جب آپ کو جبریل علیہ السلام ملتے تو جبریل علیہ السلام کے ملنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور اطمینان کی بنیاد پر اللہ کی طرف رجحان اور دھیان کی وجہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، جبکہ عام حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا انداز جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ میں نے
آپ کے سامنے ایک دو بات کی ہے، اور بھی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی سخاوت کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ اور لوگ یہ تھے جو نا جی آرمی نے ایک لیلا دے کے، وہ بھی ٹوٹا بجا بیمار ہے، کمزور سا چھوٹا سا دے کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ایسی بڑی سخاوت کی تھی ہے، حالانکہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مالدار لوگ بھی جاتے ہیں تو لب کے سب تو کوڑا سب تو کالا کولا بچہ لے کر بیچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داود میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک وفد آیا، اور وفد کے آدمی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اتفاق سے جب پہنچے نا مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ بہرحال آپ کا ایک سلسلہ تھا، پوری دنیا سے آنے والے وفود آپ کے پاس آتے جاتے تھے جی، اور شاہانہ انداز تو ہوتا ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ان سے بھی نرالا اور مثالی بہتر تھا۔ کارکن، کرندے، رضاکار، خدمت گار ہیں، ہر وقت موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرندوں نے ان کی خدمت کی، اور ساتھ ہی ان کو بتا دیا، ابتدائی جو مہمان نوازی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ان کو کھانے کا شیڈول بھی بتا دیا کہ آپ آرام کریں، تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ جائے گا۔